السلام علیکم دوستو، یو ایس سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے پرائم منسٹر شہباز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ کیا، جس میں انہوں نے بتایا کہ وہ مڈل ایسٹ میں جو ہے وہ پیس چاہتا ہے، امن چاہتا ہے، اور اس پیس کے لیے ضروری ہے کہ ایران جو ہے وہ اپنا ایٹمی منصوبہ فی الفور جو ہے وہ ترک کر دے، یعنی ڈسکنٹینیوڈ کر دے۔ اچھا، جو ایٹریبیوٹس ہے ان دونوں کی کمیونیکیشن کی، وہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اب پاکستان کو ایک طرح سے جو ہے وہ تھریٹ کر رہا ہے، اور وہ یوں کہ ابھی جو ہے وہ ٹرمپ انتظامیہ کو لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایران کی مدد کر رہا ہے ایٹم بم بنانے میں، جو کہ یہ پہلی بار نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی 2003 میں جو ہے امریکہ نے پاکستان پر اس معاملے میں جو ہے وہ پابندیاں لگائی تھی، جب عبدالقدیر خان نے ایران اور لیبیا کو ایٹمی طاقت بنانا چاہا۔ مشرف کا دور تھا جو کہ کافی ڈرتا تھا امریکہ سے، تو جس کے بعد عبدالقدیر خان صاحب کو جو ہے وہ اپنے گھر میں ہی قید کر لیا گیا تھا۔ اب جو اٹیک ناکام ہوا امریکہ کا، ٹرمپ جس نے کافی سیلیبریٹ کیا اس اٹیک کو، جو B-2 بمبر کے ذریعے اس نے جو ہے وہ ایران پر حملہ کیا تھا، اور یہ کلیم کیا تھا کہ فردو نیوکلیئر سائٹس اور دیگر نیوکلیئر سائٹس کو جو ہے وہ اس نے ڈیمولش کیا، مطلب تباہ کیا۔ ان کی اپنی جو انٹیلیجنس ہے اس کی رپورٹس میں بھی یہ بتایا گیا تھا پینٹاگون کی طرف سے کہ ایران کی جو نیوکلیئر سائٹس ہیں وہ اس حد تک ڈیمیج نہیں ہوئی جو کہ ہونا چاہیے۔ سالوں پیچھے اس کا جو ہے وہ پروگرام نہیں چلا گیا، بس کچھ ہی مہینوں میں وہ اپنا پروگرام دوبارہ جو ہے وہ اس کی آغاز کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا اب امریکہ کی جو مثال ہے وہ ایک پاگل کتے کی طرح سی ہے، کیونکہ وہ کسی کو بھی کاٹ سکتا ہے، اپنی ناکامی کو وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ ٹرمپ جو پہلے دوسری گورنمنٹس پر اپنی باراک اوباما کی اور یہ بائیڈن کی جو حکومت تھی اس پر کافی تنقید کرتا تھا کہ یہ تو ایران کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتے، یہ ایران کو جو ہے وہ ڈی نیوکلیئرائز نہیں کر سکتے، تو وہ اب خود جو ہے وہ اس میں پس چکا ہے، خود کو اور اسرائیل کو دونوں کو جو ہے وہ اس میں پسا چکا ہے۔ اب وہ پاکستان کو پریشرائز کرتا ہے، تو پاکستان ایک طرف سے تو جو SIC مطلب جو سمٹ تھی ابھی شنگھائی میں، ایک طرف سے جو ہے وہ چین کو بھی سپورٹ کرتا ہے، ایران کو بھی کرتا ہے، دوسری طرف جو ہے وہ امریکہ کو بھی۔ ابھی پاکستان نے جو ہے وہ ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز کے لیے بھی نامینیٹ کیا تھا، تو ٹرمپ 2026 کے لیے بھی پرعزم ہے، تو پاکستان جو ہے وہ اس کے لیے کافی ایک کی پوائنٹ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ یورینیم جو 400 kgs کا تھا وہ کہاں گیا؟ وہ تو ڈسٹرکٹ بھی نہیں ہے، اور مطلب ابھی بھی ایران کے پاس ہے، تو ایران نے اسے کہاں پر جو ہے وہ شفٹ کیا؟ تو یہ ایک سوال ہے جو کہ ٹرمپ انتظامیہ کو ابھی تک جو ہے وہ پریشان کیے رکھا ہے، کیونکہ جب امریکہ نے اٹیک کیا ایران پر تو اس کا خیال یہ تھا کہ سارا یورینیم اور سینٹریفیوجل جو مشین تھے اس کو تو ہم نے تباہ کر دیا، اور کافی اس نے سیلیبریشن بھی کی، جو کہ ابھی میرے خیال سے ٹرمپ کو نیند بھی صحیح طریقے سے نہیں آئی ہوگی، کیونکہ 400 کلوگرامز کا جو یورینیم ہے وہ کافی وافر مقدار ہے، اور اس سے ایٹم بم جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے۔ ابھی جو ہے ایران نے IAEA کو جو اس کے صدر ہے اس کو بھی صاف انکار کیا، اور اپنی سیکیورٹی کیمراز جو اس کو لک آفٹر کرتی تھی نیوکلیئر پلانٹ کو، تو اس کو بھی جو ہے وہ اس نے چینج کر دیے، بلکہ اس کو آف لائن موڈ پر جو ہے وہ اس نے ڈال دیا۔ تو یہ کافی ایک سچویشن بن چکی ہے مڈل ایسٹ میں۔ ٹرمپ نے ابھی تقریباً اس کو $30 ارب ڈیل کرنے کے لیے دینا چاہا، لیکن ایران نے جو ہے وہ اس ڈیل کو بھی کینسل کیا اور کہا کہ آپ ہمیں کچھ بھی دے دو، ہم جو ہے وہ ایٹم بم اب بنا کر ہی دم لیں گے۔ تو سچویشن پاکستان کے لیے بھی کافی اہم اب ہو چکی ہے۔ تو یہاں پر ایک ایسی لیڈرشپ چاہیے ہوتی ہے جو کہ ایک واضح بیانیہ جو ہے وہ جاری کر سکے، کیونکہ اگر آپ کو چائنا کی بلاک میں بھی آپ شامل ہو، امریکہ کے بلاک میں بھی آپ شامل ہو، تو دو کشتیوں کی سواری تو آپ کو لے ہی ڈوبے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اس سچویشن کو کیسے ٹیکل کرتا ہے، اور امریکہ جو ہے وہ کیسے اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے کیا کیا کرتی ہے، کیونکہ ایران پر جو اس نے مہینوں سے ٹریننگ کی ہوئی تھی، اس حملے کی تیاری جو ہے وہ اس نے کی ہوئی تھی، اور وہ مطلب اس کے سینٹریفیوجل جو مشینز تھے اس کو بھی تباہ نہیں کیا، اس کو بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ تو ابھی دیکھنا یہ ہے
کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کو کتنا پریشرائز کر سکتا ہے.